ایک شخص نے سوال کیا، کیا اپنے کام اور منصوبے دوسروں سے چھپا کر کرنے چاہیے تاکہ نظر بد اور رکاوٹ سے بچ جائیں، یا پھر دوسروں سے مشورہ کرنا بہتر ہے؟ جواب: اسلام کی نظر میں اس مسئلے کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو رازداری ہے۔ سلف صالحین کا طریقہ یہی رہا ہے کہ بغیر ضرورت اپنے کام سب کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے، خاص طور پر آج کے آزمائش بھرے دور میں۔ جب تک کسی کام میں پختگی نہ آ جائے، اسے غیر ضروری طور پر لوگوں میں ظاہر نہ کرنا بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی اس کی تائید ملتی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب چھپانے کی ہدایت فرمائی تھی۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اسی سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ نعمت اور منصوبہ اس وقت تک چھپانا بہتر ہے جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے، استعینوا علی قضاء الحاجات باکتمانها فإن كل ذی نعمت محسود، یعنی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں رازداری سے مدد لو، کیونکہ ہر نعمت والا محسود ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو مشورہ کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں میں مشورہ کرنے کی واضح ترغیب موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما خاب من استخار وما ندم من استشار۔ دم من استشار، جس نے استخارہ کیا وہ محروم نہیں ہوا، اور جس نے مشورہ کیا وہ پشیمان نہیں ہوا۔ البتہ مشورہ ہر شخص سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے مخلص، امانت دار اور تجربہ کار لوگوں سے کرنا چاہیے جو راز رکھ سکیں اور خیر خواہی سے رہنمائی کریں، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ منصوبہ شیئر کرنے سے حسد، رکاوٹ اور نقصان کا خطرہ رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جائز اور اہم کام میں پہلے مخلص اور سمجھدار شخص سے مشورہ کریں، پھر اعتماد کے ساتھ رازداری رکھتے ہوئے اپنا کام کریں۔ رازداری کا مطلب یہ نہیں کہ کسی ایک سے بھی ذکر نہ کیا جائے، بلکہ غیر ضروری تشہیر سے بچنا ہے۔ حوالہ: تفسیر ابن کثیر، سورہ یوسف، آیت 5۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسے دینی اور زندگی سے متعلق سوالات ہیں تو ضرور کمنٹ میں پوچھیں، انشاءاللہ مستند اور معتبر جواب دیا جائے گا۔